یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو قطع رحمی بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، حالانکہ وہ عہد و پیمان پختہ ہو چکے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ رب العزت نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ کر اور رشتہ داریوں کو توڑ کر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی تو لوگ ہیں وہ جو دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے۔ بلکہ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قطع رحمی جہاں بہت بڑے خسارے کا باعث ہے، یہ لعنت کا بھی باعث ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جب قطع رحمی ہوگی تو فساد ہی ہوگا۔ جب اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا جائے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول تو رک جائے گا۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ نے ان کو دھتکارا ہوا ہے، یہ اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہے۔ الطرد من رحمت اللہ، لعنت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، گویا کہ اللہ رب العزت نے ان سے خیر اور برکت کو روک لیا ہے۔ قطع رحمی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تو انسان کی جلدی پکڑ کروا دیتا ہے، قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں رہتی، دنیا میں ہی پکڑا جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنیا مع ما يدخره له في الآخرة،
من البغی وقطیعۃ الرحم، نہ من ذنب اجدر، کوئی بھی گناہ اس لائق نہیں ان یعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبہ، جس کا اللہ دنیا میں جلدی ہی عذاب دے دے، اس کی جلدی ہی پکڑ کر لے، اور صرف دنیا میں ہی پکڑ نہیں، مع ما يدخرہ لہ فی الآخرہ، اور اللہ رب العزت اس کے لیے عذاب قیامت کے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ من البغی والخیانہ والکذب وقطیعۃ الرحم، بغاوت پہ اترنے والا، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور قطع رحمی کرنے والا انسان ایسا ہے جو قیامت سے پہلے دنیا میں ہی پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی تو اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل ہے۔ خثعم قبیلے کا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال ابغض الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے ہاں مبغوض ترین ہے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے برا عمل ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں نے کہا پھر کون سا؟ قال قطیعۃ الرحم، شرک کے بعد جو اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل ہے وہ قطع رحمی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ابو خراش السلمی روایت کرتے ہیں، قطع رحمی تو قتل و غارت کا سبب ہے۔ ارشاد نبی ہے، من ہجر اخاہ سنہ فہو کسفک دمہ، ایک سال تک جو اپنے بھائی سے قطع تعلق رہتا ہے، گویا کہ اس نے تو اتنا گناہ کما لیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، قطع رحمی گناہ ہی ایسا ہے یہ تو اللہ کی بخشش سے محروم ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر اللہ لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ رب العزت ہر اس اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں جو شرک نہیں کرتا، الا رجل كانت بینہ وبین اخیہ شحنا، سوائے اس شخص کے جس کے بھائی کے درمیان کوئی شحنا ہوتی ہے، کہ بغض و عداوت ہوتا ہے، فیقال، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فمن مستغفر فیغفر لہ، کتنے ہی بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو بخشش مل جاتی ہے، ومن تائب فیتاب علیہ، کتنے ہی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے، وَيُرَدُّ أَهْلُ الضَّغَائِنِ لِضَغَائِنِهِمْ أي أحقادهم حتى يتوبوا، اور وہ لوگ جن کے دل میں ضغینہ، حسد، حقد ہوتا ہے اور آپس میں تعلق توڑے ہوئے ہیں،
ان کے اعمال کو پیش ہی نہیں کیا جاتا جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جبیر ابن مطعم روایت کرتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع ای قاطع رحم، کوئی بھی شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت، لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق، 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رہے، فإنهما ناكبان عن الحق، اگر وہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہتے ہیں تو دونوں ہی حق سے دور ہونے والے ہیں، ما دام على صرامهما، جب تک وہ اس جھگڑے پہ رہیں گے حق سے دور رہیں گے، فأولهما فيئا إلى الصلح يكون سبقه بالفيء كفارة الله، اور ان دونوں میں سے جو صلح کرنے میں سبقت لے جاتا ہے، چھوڑ دینے میں سبقت لے جاتا ہے، اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، اگر وہ اپنے بھائی کو سلام کہتا ہے اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا تو اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست کیسے فرما دیا، ردت علیہ الملائکہ، وہ جواب دے یا نہ دے، اللہ رب العزت کو پسند اتنا آ گیا ہے، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے جواب دلوا دیتے ہیں، وَيَرُدُّ عَلَى الْآخَرِ، اور دوسرے پر وہ جواب دیتے ہیں، وَيَرُدُّ عَلَى الْآخِرِ شیطان، اور دوسرے کا جواب شیطان دیتا ہے، فَإِن مَاتَ عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، اگر اسی برائی پہ وہ قائم رہیں قطع رحمی پہ تو دونوں ہی اگر اسی حالت میں مر جائیں تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہجر اخاہ فوق 3 فہو فی النار، جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، الا ان یتدارکہ اللہ برحمتہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت اسے پہنچی تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قطع رحمی سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کے ساتھ نرمی کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت جنت کا مستحق ٹھہرا دے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، عرض اعرابی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی سفر، اللہ کے رسول سفر میں تھے، ایک دیہاتی سامنے آ گیا، فاخذ بخطام ناقتہ، اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، او بزمامها، یا اس کی زمام کو پکڑ لیا، ثم قال یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی عن النار، مجھے ایسے اعمال کی خبر دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ فقال تعبد اللہ، تو آپ نے جواب دیا اللہ کی عبادت کیا کر، ولا تشرک بہ شیئا، اور شرک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ دیا کر،
وتصل الرحم، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ دع الناقہ، چھوڑ دو میری اونٹنی کو، میں نے تیرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ فلما ادبر، بس جب وہ شخص جانے لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان تمسک بما امرته به دخل الجنہ، اگر یہ شخص جو جانے والا ہے ان نصیحتوں پہ غور کر لے کہ میں نے عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، میں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میں نے نماز کو قائم کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اگر ان نصیحتوں پہ غور کر لے اور ان پہ تمسک اختیار کر لے، ان نصیحتوں کو مضبوطی سے تھام لے، تو گواہ بن جاؤ یہ شخص ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اب توحید کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے، شرک سے بچنا، توحید کو خالص کرنا، جہاں دنیا میں امن کا باعث ہے وہاں آخرت میں امن کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لانے والے ہیں اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے امن انہی کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے گواہی دے دی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کو خالص کرنے، نماز کی پابندی کرنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔